حضرت قاضی صاحب کے ساتھ تقریباً 45 سال کا تقریباً ساتھ رہا ہے، مشوروں کے ساتھ اور بھی ہر طرح سے برابر ساتھ چلتے رہے ہیں۔ آج میرٹھ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت قاضی صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد اب کون آدمی مسلمان میرٹھ کی ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ آیا وہ سنبھالنے والا کوئی نازک سا بچہ ہوگا جس کی عمر ابھی ساری 22 سال ہے، وہ چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو؟ یہ کوئی گھر کے لیے کوئی قاضی کا انتخاب نہیں کیا جا رہا، بلکہ پورے شہر کے مسلمانوں کے لیے، پورے اہلیان میرٹھ کے لیے قاضی کا انتخاب کرنا ہے۔ اور ایسے شخص جو ابھی نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ قاری ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے صحیح معنی میں، اس آدمی کا چند آدمی مل کر کوئی انتخاب کر لیں اور اسے شہر کے مسلمانوں پر تھوپ دیں، یہ کسی طرح سے یہ بات برداشت نہیں کی جانے کی۔ ارے مسلمانان نے میرٹھ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے قاضی چنیں گے اور اس کا انتخاب کریں گے باقاعدہ طریقے سے، اور اس سلسلے میں کل اہلیان میرٹھ اکٹھا ہوں گے، مسلمان میرٹھ اکٹھا ہوں گے، اور اکٹھا ہونے کے بعد تمام باہم مشورے سے حضرت قاضی صاحب کے لیے پہلے تعزیتی قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد پھر جس کے لیے بھی مشورہ ہوگا اس کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرٹھ کے مسلمانوں کے ساتھ میں کہ چند آدمی بیٹھ کر اعلان کر کے اور لے کے پگڑی باندھ دے اور دستار باندھ دے۔ اس طرح کے میرٹھ کا مسلمان کسی غیر عالم کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس وقت عالم چاہیے میرٹھ کے لیے، جو ہے شہر قاضی جو چاہیے۔ لہذا اس سلسلے میں آج کے موجودہ حالات میں جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والا ایک ایسا عالم اور سمجھدار آدمی ہو جو ملت کی صحیح معنی میں قیادت کر سکے۔ اس چھوٹے بچے کے کاندھوں پر اس طرح سے بوجھ ڈال دینا، اس میں ملت کے ساتھ ایک مذاق ہے یہ، اور مسلمانان میرٹھ اس مذاق کو برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا عام سہمتی کے ساتھ میں دانشوران میرٹھ، وکلاء میرٹھ اور ذمہ داران تمام لوگ اکٹھا ہو کر اس مسئلے میں باقاعدہ طے کریں گے، اور طے کرنے کے بعد میں جو ہے پھر اس قیادت کی ذمہ داری، ملت کی قیادت کی ذمہ داری اس کے سر پر ڈالی جائے گی اور اس کو ذمہ دار بنایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب حضرت قاضی زین الساجدین صاحب کا انتقال میرٹھ والوں کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرب و جوار کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ بہت جرأت کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل جو ہے پیش کرتے تھے، اور اکثر مسائل کو حل کرنے میں ان کا اچھا رول رہا کرتا تھا۔ حکام کے سامنے کبھی انہوں نے ڈرنے کی یا جھجکنے کی بات نہیں کی، اور وہ نہایت نیک انسان تھے، اور وہ خود ایک عالم دین تھے بہت بڑے۔ عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کسی مدرسے کا ہی فارغ ہو۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو مولانا ابوالکلام آزاد تو کسی مدرسے میں پڑھے ہی نہیں، تو وہ عالم نہیں تھے کیا؟ وہ سب مانتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم تھے وہ، لیکن وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، ان کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں تھی۔ مولانا ابوالعلا مودودی کتنے بڑے عالم ہیں وہ، اور وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے کے فارغ ہوں۔ تو لہٰذا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ شہر کے برادریوں کے چودھریوں نے اور شہر کے مسلمان سیاسی قائدین نے، ان سب نے مل کے پگڑی باندھی ہے سالکین صاحب کو۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ماننا چاہیے۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، بہرحال یونیورسٹی سے فارغ ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ علمی خاندان رہا ہے۔ اور ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سہارنپور جہاں پہ مظاہر العلوم ہیں، جہاں حضرت شیخ العزیز مولانا ذکریہ صاحب تھے، الحمدللہ میرا بھی ان سے تعلق ہے کیا کہتے ہیں بیت کا، اور وہاں پر قاضی ندیم، جو اس وقت قاضی ندیم ہے، وہ اس وقت شہر قاضی ہیں، وہ تو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی جو ڈگری حاصل کی تھی پی ایچ ڈی کی شعبہ دینیات میں علی گڑھ سے کی تھی، اور الحمدللہ بہت سے علماء ایسے ہیں
کہ جو میرے شاگرد ہیں، تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر شہر کے جو ذمہ دار لوگوں کا فیصلہ ہے اسے ماننا چاہیے، اور یہ کہنا کہ شہر کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ووٹنگ کرائی جائے، اس میں جھگڑا ہوگا، اور یہ چیزیں ایسے طے نہیں ہوتی کہ شہر کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ووٹنگ کریں گے، اور اس وقت کے حالات ایسے نہیں کہ اختلاف پیدا کیا جائے۔ اور مجھے معلوم ہے قاضی زین الساجدین صاحب کو بھی بہت اختلاف کیا گیا تھا، پرچے بانٹے گئے تھے، میں نے اس کے اندر کوشش کی تھی کہ جھگڑا نہ ہو اور سمجھایا تھا، تو لہذا یہ ذاتی مفاد کے لیے یہ کام نہ کیا جائے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اسلامی اصول یہ ہے کہ جو آدمی عہدہ چاہے اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے، جو آدمی خود عہدہ چاہے اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے، یہ اصول ہے۔ تو لہذا بہرحال میں ایک مثال ہمارے سامنے ہے، یہ کہنا کہ کم عمر ہے، حضرت اسامہ کو 17 سال کے نوجوان تھے، زید بن حارثہ کے صاحبزادے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا اور حضرت عمر کو ان کی ماتحتی میں رکھا۔ تو لہذا یہ عمر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ میرٹھ کے ذمہ داروں نے کیا ہے اسے ماننا چاہیے اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ شہر کے لوگ اکٹھا کر کے جھگڑے کرائے جائیں، آپس میں ووٹنگ سب لوگ کریں گے، ذمہ دار لوگ فیصلہ کیا کرتے ہیں، عام لوگ کو بلا کے کیا کہتے ہیں یہ جھگڑے نہ کیے جائیں۔ تو اور میرا جن صاحب کا ویڈیو میں نے دیکھا ہے کہ جو اعتراض کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ پھر وہ اس کو مشورے میں شامل رہیں، ان کی سرپرستی کریں، اور وہ جو فیصلہ شہر کے ذمہ داران نے اور برادریوں کے چودھریوں نے کیا اسے ماننا چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔